ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خمسہ سادسہ سابعہ ثامنہ کہتے جی مولویوں سے کیوں پڑھے؟ یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی، انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا صاحب سونگ گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہاں پڑھنے نہیں آئے گے۔ اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو۔ عرض کر دیں پھر 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی، اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 علماء کو، جن میں سے غلام احمد قادیانی دجال تھا، اور 4 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا۔ اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھتے ہیں، وہ بھی اپنا روح راضی کر دینے، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے احمد بریلوی پر، یہ کتاب کا نام ہے، اشعری تھانوی کے سائن ہے اس کتاب پہ۔ اور ہمارے تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا، سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں۔ منو پتہ ہے کس طرح کا بنایا سی اللہ نے صحیح بنایا سی، بعد شیطان نے انہوں نے ورگلاتا سی، پیدائشی تو ٹھیک سن۔ اور اشعری تھانوی صاحب کے سائن ہیں، اور تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے بھی سائن ہیں، ان کے بھی سائن ہیں۔ بعد میں بھی اس میں نا وہ تقریر ہر دفعہ ایڈ ہوتی رہتی ہے، وہ جو مولوی آتا ہے نا وہ بھی اپنا ڈالتا جاتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں المحند علی المفند کو۔ وہ بہت کم مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا۔ تو ظاہر ہے آپ کو ڈگری تو میں نے کروانی تھی نا آ کے، کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں، باقی ان کو پتہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا، ان پر یہ بریلوی ہوئے ہیں حملہ آور۔ اس میں انہوں نے محمد بن الوہاب صاحب کو خوارج کی ایک جماعت کہا، اہل حدیث کو خوارج کی ایک جماعت، یعنی دین سے خارج۔ اور فتاوی شامی کوٹ کیا، رد المختار در مختار پر حاشیہ، ان کا جی ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا ہے، اور وہ بزرگ وہ ہے جو سانجا ہے بریلوی اور دیوبندیوں کا، کیونکہ یہ سیم حوالہ جال حق میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ شیطان کا سینگ ہے محمد بن الوہاب اور اس کی جماعت، یعنی بریلوی دیوبندیوں کا اس پہ ان کا، یعنی ان دونوں کا اجماع امت ہے، ان کی امتوں کا اجماع، یعنی امت محمدیہ کا نہیں، ان دونوں کا، کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کہتے نہیں ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا، ہم اگرچہ انہیں گمراہ مانتے ہیں، لیکن انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو قیامت والے دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی بریلوی یہ لکھ کے نہیں دے گا، ہاں وہ یہ لکھے گا اگر کوئی وہابی گستاخ رسول نہ ہوا تو، اہل حدیث لکھ کے دے گا اگر کسی نے شرک نہ کیا ہوا تو۔
دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو دا مطلب ہے کہ اے وچ شرک کر رہے نے, انہوں نے تو دا مطلب ہے کہ یہ گستاخ رسول نے. یہ ان لوگوں کا حال ہے, یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے. پھر کوئی بات کرے گا, وہ نہیں قرآن میں آیا جی گدھے پہ کتابیں لاد دو, تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح, گدھے تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے. جی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ, تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول, اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے, ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں نو کتنے لگے. ہاں, وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس تو ڈگری نہیں ہے, فیلڈ تو میری ہے. ہاں, تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا, آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے, وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری وہ کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے, جہاں تو سپارے پڑھاتے رہتے تیرا کام ہے, کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا, وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا آگے سے. اور مجھے یہ بتائیں, آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے, اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, فرما دیا, اسپیشلسٹ نے فرما دیا ہے, لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو کہ مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں؟ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے, تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے. اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے, اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے, BUT بٹ ہے, اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا, PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے, لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا, یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے, اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا, لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہے. جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے, یہ ان گدھوں کی مانند ہیں, ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے عرض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو؟
پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو. یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر پورے نے جو اسکول نہیں سن پڑھ دے, ماں پیو نے کیا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں, انہوں نے مدرسے پاؤ, پھر اس قسم دی ان پٹ جس طرح کی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا. اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو, میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں. فرمان تم دکھا دو, ارفعوا ایدیکم, حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا, میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ, حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا, حضور پاک تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو, نماز میں رفع دین نہ کرنا, سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم ہے, جلد اول ہے, صفحہ 181 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے, یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے, حضور نے حکم دیا ہے جی. حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے, وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ. اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے, آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے, لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں, یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے, مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے
جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں ہے کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے, وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں, جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہیں سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی.
اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی، ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیں، جی دکھا دیا ہے. اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا. لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں، جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جابر بن سمرہ والی، شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے. آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. یہ بھی حیرانگی ہے، المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں. لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا؟ ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی، ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو بھائی تو کہاں مسئلے مسائل کے معاملات کو لے کر بیٹھ گیا؟ میں اس پر بہت زبردست ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے سے وہ کام کراؤ جس کا وہ اہل ہے. آپ مجھ سے مسائل پوچھیے، رائمنڈ جا کر دعوت و تبلیغ سمجھیے. اسی طرح آپ نے تدریس سمجھنی ہے تو جامعہ اشرفیہ اہل حق کی اتنی بڑی درسگاہ آپ کے پاس موجود ہے، باقی مدارس والے موجود ہیں، ان کے پاس جائیے. سیاست سمجھنی ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں جائیے، آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. اور اگر آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہے، تھلی بنوانی ہے، گلی بنوانی ہے، ٹیڑھی سیدھی سمجھنا ہے تو انجینئر کے پاس جائیے، مسئلے پوچھنی ہے تو مفتیان کرام کے پاس آئیے. کوئی موچی کہے نا کہ میری رمبی سرجن کی کینچی سے زیادہ تیز ہے، مجھ سے آپریشن کرا لے، آپ نہیں کرائیں گے، کہیں گے جان کا مسئلہ ہے. تو بھائی صرف انجینئر جو عالم بھی نہیں ہے اس سے مسئلے پوچھو گے، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. ایک چیلے نے کہا یوٹیوب پر اسے 1 ملین آدمی دیکھتا ہے، اس کے ویورشپ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا فیس بک پہ ہمیں 1 ملین + 2 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اس نے پہلے یوٹیوب جوائن کر لی، اس کے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم نے پہلے فیس بک جوائن کر لی، ہمارے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم سے بات کر لو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. میں قسم اٹھا کر کہوں تو میں ہانس نہیں ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق، علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے. بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے مسئلے علماء سے نہیں کسی اور سے پوچھنے. یہ غلطی مت کیجئے بھائی. میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب. میر بھی کیا سادہ ہے،
बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं ना बाबा ना। जब तिब की बात होगी तो डॉक्टर से पूछा जाएगा, साइंस के बारे में साइंटिस्ट से पूछा जाएगा, किसी भी इल्म की बात आएगी तो उसके माहिर से पूछा जाएगा। उलमा की तरफ इतराज किया जा रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर, इसमें मैंने कई दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड करी, मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की डिग्री। मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने आज तक कोई ऐसी बात की नहीं है कि दुनिया का कोई आलिम या कुरान और सुन्नत उसकी तस्दीक ना करता हो, पहले वो चीज लेके आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुफ्ती साहब ये बयान करें कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाए, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से सूरज को ग्रहण लग जाता है। फिर आपको सूरज ग्रहण की नमाज का तरीका भी वो बताते हैं, चले वो तो बुखारी मुस्लिम से बता देंगे नमाज कुसूफ का तरीका, लेकिन जब सूरज ग्रहण की डेफिनेशन को मुफ्ती करता है, आज तक किसी उसके स्टूडेंट ने कहा सर आप तो साइंटिस्ट नहीं हैं, आप एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के बंदे के नहीं हैं, आप क्यों बता रहे हैं कि सूरज ग्रहण इस तरह लगता है, ये हम किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे। आज तक हुआ है कभी ऐसे? तो फिर ये साइंटिस्ट का ही हौसला है कि लोगों को इजाजत देते हैं कि उनकी बातों को कोट किया जाए। उलमा भी कीड़ी जितना दिल ना रखें, क्योंकि लोग कहते हैं बात ठीक कर रहे हैं, और जब आप उस मुफ्ती से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैंने साइंस की तालीम इस तरह तरीके से, मैंने बाकायदा स्कूल कॉलेज से तो नहीं हासिल की, लेकिन मेरे इल्म है कि एक साइंटिफिक फिनोमेना है, तो आप उस पर एतराज भी नहीं करते। दीन के बारे में क्यों एतराज शुरू कर देते हैं? अच्छा, फिर अगली बात जो आपको हजम भी नहीं होगी कि डिग्री केड़े फिरके दी। बरेलवियों की डिग्री अगर देवबंदी मानते होते तो बरेलवी उलमा को मानते हैं ना। बरेलवियों के उलमा को देवबंद की पब्लिक भी गुमराह समझती है, तो इसका मतलब है आलिम नहीं ना मानती। यानी देवबंदी क्या डॉक्टर तैयब कादरी को गुमराह नहीं कहते? फिर आलिम तो नहीं मानते। जब गुमराह कह दिया तो एक आम आदमी से भी ज्यादा वर्स्ट डिग्री उसको दे दी। और बरेलवी अवाम क्या तकी उस्मानी साहब को, तारिक जमील साहब को आलिम मानती है, या इलियास गुम्मन साहब को, या देवबंदी हनीफ कुरैशी साहब को मान लें, या बरेलवी देवबंदी मिलके तौसीफ राशिदी साहब को मान लें? नहीं मानते। डिग्री ना कहा करें अपने फिरके की डिग्री। जब आप अपने फिरके की डिग्री कहेंगे तो फिर हमें जवाब नहीं देना चाहिए, फिर दूसरे फिरके वाले आपको कहेंगे कि ताड़ी ते फ्रॉड है, डिग्री तो साड़ी है, मैं तो वैसे ही पिछू निकल जाऊंगा। और अगर आप इनके फिरके की भी डिग्री ले आए ना, इनके खिलाफ बात करें तो क्या कहेंगे? बंदा साड़ा सी बाद जरा तो पता है लैन तो हट गया। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जब आपने इख्तलाफ करना है, तारिक जमील साहब के आलिम नहीं है, रायवेंड से उन्होंने डिग्री ली हुई है, आलिम दीन है। सारे देवबंदी मौलवियों ने मिलकर उतने देवबंदी नहीं किए हैं जितने अकेले तारिक जमील ने एक दिन में किए हैं, पूरी जिंदगी में नहीं, एक दिन में। बस उन्होंने एक हदीस बयान कर दी, सही हदीस, मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, मौलवी उनके खिलाफ हो गए। मैंने तारिक जमील साहब ने मुझे फोन किया ना, तो मैंने उनका कि देख लें, आप मुझे बड़ा समझाते थे ना कि उलमा के साथ चलें। मैंने कहा देख लें, आपने एक बात में मुखालफत की है, आपका क्या अशर किया इन्होंने, तो मैं तो दर्जनों बातों में इनसे इख्तलाफ रखता हूं, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो मान गए कि यार वाकई ये मुश्किल काम है। तो डिग्री वाला बिल्कुल फ्रॉड है। बिल्कुल आप एक्सपर्ट से पूछें, लेकिन एक्सपर्ट से आपने क्या पूछना है? लोग कहते हैं, मैं ही तो कहता हूं उलमा से पूछे नहीं, पूछो उलमा नो कितने लिखे है। हमारा झगड़ा ही है कि उलमा से पूछें, लेकिन दलील के साथ। यह नहीं कहना कि हमारी ये राय है, नहीं, आपने बताना कुरान और सुन्नत में ही लिखा हुआ है। हम ही तो आपको उलमा के पास भेजते हैं। उलमा तंग इसलिए कि हमारे पास भेजता क्यों है? हमारी भेड़ बकरियों को भेड़ बकरी रहने दे, जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही सुनते रहें। तो उलमा से जरूर पूछें, लेकिन उनसे दलील लें। बाकी ये कहना कि जी वो डिग्री लेके हैं तो डिग्री है, तो ये आपस में भी किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ये डॉक्टरी की मिसालें गलत है देना। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना क्या हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है? और इल्म हासिल करना तो इल्म तो सबने हासिल करना है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल क्यों देते हैं? डॉक्टर क्या दुनिया के हर इंसान ने बनना है? अगर ये बात ठीक है, ठीक है, आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लोगों को दाखिला दिलवाएं, बिल्कुल दिलवाएं, लेकिन कहेंगे नहीं, लेकिन दीन का इल्म हर मुसलमान ने हासिल करना है। तो इसका मतलब है वो सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, मदरसों के पास जाने से नहीं होगा,
کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو، اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش، ایم فل انگلش، بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے، تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے، جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں، سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں، سنیوں کے علماء 8 سال میں. پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولہ لکھا ہے نا بورڈ پہ اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولہ غلط ہے، یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے، تو اسے کہے گا تھینک یو، مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بلکہ وہ مریدین سے کہے گا پھینک دیو، وہ کہے گا تھینک یو، یہ کہے گا پھینک دیو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں، اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی علیہ السلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں، آپ ان کو فالو کریں. اور ان کا انکار، آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی علیہ السلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا، وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں، تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے، لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی، علی کی تو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے تو میری کہاں سے لینی ہے. تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ، سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان بنو. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے. یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر. اور وہ
کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں, اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے, سلفی سے, اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں, اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا, عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے, وہ عربی بھی جو ہے نا, جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا, وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے, جو فارق نائک ہے, چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا, میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. کیوں کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں, طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی, لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے, اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں, کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے, اس کا کیا کام ہے. چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں, دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے, کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں, کتابوں سے بیان کرتے ہیں, ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس. اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں, میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں, جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے. اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی, جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں, تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں, ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے. آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک, یہ سال کا آخری دن ہے, کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے. لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے, مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی. محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے, ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے, فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے, داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو
اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں, اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ, کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں, خواہ دعوت اسلامی والے ہوں, خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر ذاکر نائک, یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا, یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں, تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ذرا حفظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, جنرل ہیں, آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, آپ آئے تھے کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو, اتنے مخلص ہو نا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا, جڑے بن دے نا, کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے, اسی انجینئر کو ڈگری منگنے تیرے کو بھی منگنے, اسی 1 نمبر مولوی ہاں 2 نمبروں. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا, اس کے نام میں مرزا آتا ہے, ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے, کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے. تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, انشاءاللہ تعالی یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آندہ یہ جرت نہیں کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 1, قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی, دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ اس میں امپلائیڈ ہے، کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو، اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو۔ مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے، یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے، پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی۔ ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر، تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے، تو بے شک کہتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے۔ ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں، تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے، اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا۔ بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے۔ بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اسے سپورٹیو ایک قول ہے ابن عباس کا، جو ہمارے استاد نے اسی ترمذی کی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہے مشکات المصابیح میں، کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو، سوائے انجینئر صاحب کے۔ یہ بعد میں ابھی ایڈ کیا نا، پتہ ہے نا آپ کو، وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لی ہیں نا لوگوں نے، تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے، بعض کے نزدیک مرفوع والی روایت بھی درست ہے نبی الاسلام سے، لیکن یہ بیچ میں جو ہے نا یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد، کہ سوائے انجینئر صاحب کے۔ پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو۔ اسی بنیاد کے اوپر میرے بھائی 2 صدی ہجری کے آلموسٹ اینڈ کے اوپر اور 3 کے سٹارٹ میں سلطنت عباسیہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں،
انہوں نے دوسری جو امپائرز تھی ان کی علمی کتابیں بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی، اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جو 500 سے 800 سال تک چلا، کہ جہاں سے بھی آپ کو علم کی بات ملتی ہے وہ آپ لے لیں۔ اور اسی میں سائنس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاں، میتھمیٹکس میں، کیمسٹری کے اندر، بایولوجی کے اندر، فزکس کے اندر کتنی ترقی ہوئی۔ تو یہ بنیادی بات کہ جہاں سے بھی ملے آپ لے لو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے، یا ڈگری ہے یا نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو۔ صحیح بخاری میں کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا، اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا۔ ہاں، بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے، وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ان کو پتا چل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ 3 دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا۔ دیکھیں کدھر گیا دماغ میرا، تھوڑے دماغ بند، دیو بند، دماغ بند۔ یہ کہتے ہیں سر بلند دیو بند، ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند۔ ہاں، تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاسے گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے۔ اچھا، اس کا بھی جواب دیتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی شیطان کا آپ نے درس تو نہیں نہ رکھوانا، صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے۔ تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوبندیوں یا بریلویوں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی جمعے کا خطبہ دے دو؟ میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو۔ یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے 100-150 سال سے 11ویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں، پورا مہینہ منا رہے ہیں۔ بس 11ویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے، حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا، رفع الیدین والا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، بس یہ بتا دیں۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے، ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ، جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کی خدمت ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اور وہ ایک لاجیکل آنسر میری طرف سے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا؟ اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ڈگری تو چھوڑ دو، خود کافر ہو جائے گا۔ یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس ڈگری نہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دوں گا۔ لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں، بخاری پیش کریں، مسلم پیش کریں، کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6 جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے، انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے،
اس طرح علماء جو ہیں مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے او آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی تے آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ مشرک ہے, تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ اور علم دین حاصل کرنا, لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو علم تو بنیاد ہے, لہذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے, لیکن جو عام نصیحت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھ آ جائے گی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو لہذا یہ مثال دینا غلط ہے. پھر آپ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے. وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو, اور مولوی کیا کہے گا؟ پھینک دیو. آپ چیک کر لیں, آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا, تو ذرا بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے, قرآن میں تو یوں لکھا ہے, حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے, بخاری مسلم میں آیا. یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جن کی رکعت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا ٹائم کیا پتہ تک سے دسو کتنے لکھے آ جائے. وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے, وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے. 2-4 ساتھ رکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں, تمہارے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کے اندر ہے, ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے. اور دیکھیں کتنا حوصلہ ہے ان پروفیسرز کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے, اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے, ڈگری بے شک نہیں ہے, کہ چاند گرین کیوں لگتا ہے, تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی, اس کی وجہ سے چاند کو گرین لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرین لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر یا کوئی سائنٹسٹ یا فزکس کی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ کہاں سے آئے چاند گرین اور سورج گرین کو بریف کرنے والے.
تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے. کیڑے جتنا دل ہے. اور مثالیں ان کی دیتے ہیں. بالکل غلط بات. اور ایک اور مثال سنیں. آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو. کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں. اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ, تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے. آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, یہ تو میرا کام ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تھے نا. تو مولوی اسی انے ہے, سانو نہیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کے لکھے ہے, بخاری مسلم کے لکھے ہوا ہے, تو سی انے ہو, سیدھے انے نہیں ہیں. تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں, وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کامن سینس ہے. میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی, میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بنتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے, کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا. اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر. ہاں, تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا. پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی اعظم ہے, وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتا. اسے پتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دے رہا ہے مجھے, تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے, دین غلط بتا رہے ہو, اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم کاٹنے کو دوڑتے ہو. یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا. وہ نہیں کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ. تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 7, خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی ڈگری لے کر بھی آ جائے تو نیا تنازع یہ کھڑا کر دیں گے. یعنی اگر آپ بریلویوں کی ڈگری لے کے آ گئے ہیں تو دیوبندی کہیں گے کہ ڈگری تو ہے لیکن بریلوی تو ہے ہی گمراہ, ہم ان کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور بریلوی کہیں گے ہم دیوبندیوں کی ڈگری کو نہیں مانتے. اور آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس فرقے کی ڈگری لے کے آ جائیں, یہی ہو سکتا ہے نا آخری حال. لہذا ان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, ڈگری کی سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں میرے بارے میں. ان کو کہنا چاہیے ہر فرقے والا یہ بولا کرے جڑے بنو نا. دیوبندی مولوی جب میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب دیوبند کی ڈگری لیں, بریلویوں کی ڈگری کو ہم نہیں مانیں گے, یہ بھی ساتھ بولیں تاکہ بریلویوں کا بھی کلپ آئے کہ انجینئر صاحب دیوبندیوں کی ڈگری نہیں لینی ہے, آپ نے ہماری ڈگری لینی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے کلپ ایک دوسرے کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہمیں ڈگری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں بریلویوں نے بتایا کہ دیوبند کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, اور دیوبند نے بتایا کہ بریلویوں کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. اور سنیوں کی ڈگری تو 8 سال میں ہوتی ہے, شیعہ کی تو 17 سال میں ہوتی ہے قم یونیورسٹی سے, وہ تو زیادہ سال پڑھتے ہیں. تو شیعہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 8 سال والی ڈگری نہیں سر, آپ یہ 17 سال والی ڈگری کریں. تو کیا یہ 8 سال والے وہ 17 سال کی ڈگری مان لیں گے؟ نہیں. حتیٰ کہ آپ کسی فرقے کی اپنی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اور آپ اس ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ کے فرقے کا بندہ ہوں, لیکن یہ بات جو ہے نا ہمارے فرقے کی غلط ہے. تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ نہیں ڈگری تو ہمارے فرقے کی تھی لیکن بعد میں نا گمراہ ہو گیا, لو ڈگری بھی ختم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے نا, رائے ونڈ کی. ایک حدیث انہوں نے بیان کی, من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ان کے خلاف ان کے اپنے فرقوں کے مولویوں کے کلپ آئے, بلکہ مجھے طارق جمیل صاحب نے خود مجھے فون پہ بتایا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملی اس بات کے اوپر کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں کیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بے شک لکھا ہو, اقرار کرنا کوئی ضروری تھا؟ اندازہ کریں. تو یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں جناب, اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم
اہل ذکر سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سر آپ کی کیا رائے ہے. فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس فیلڈ میں اس وقت جو سائنس ترقی کر گئی ہے وہ کیا کہتی ہے. قرآن حکیم میں 6000 سے کچھ زائد آیات ہیں, ان میں سے 1000 کے قریب آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں, قدرت کے جو قوانین ہیں, سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جیولوجی سے, ایسٹرونومی سے, ایمبریولوجی سے, باٹنی سے. اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا مفتی منیب صاحب سے تو نہیں پوچھنا, ان کو تو شاید جیولوجی کے اسپیلنگ بھی نہ صحیح آتے ہوں. تو کیا جب جیولوجی کا مسئلہ قرآن کی آیات کا ہم کسی جیولوجسٹ سے نان مسلم سے جا کے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نان مسلم جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان سے بڑا عالم دین ہو گیا. آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہی مطلب ہے, کیونکہ انہیں نہیں آتا اسے آتا ہے. لیکن یہ پتا کیا کہیں گے, نہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں, بھئی ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. نہیں ڈگری نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں, تو وہی کرائٹیریا جو ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے وہ آپ مان لیں گے. پرفیکٹ عالم تو کوئی بھی نہیں ہوگا, ایک دوسرے سے ہی سیکھ کے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ وہ ہر انسان کو سمجھ آئے گی, خواہ وہ ان پڑھ ہو, جاہل ہو, ڈگری والا ہو, بغیر ڈگری والا ہو. اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ہی صورت میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اچھا, یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے, تو ہے کوئی علماء کا دامن کرم تھامنے والا؟ یہ نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے. ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں, ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. باقی ٹھیک ہے, ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں پوچھو علماء کو, کتنے لکھے آ جائے, علماء سے ہی پوچھنا ہے. بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ریفرنس دیں ہمیں, قرآن و سنت سے پیش کریں. اسی طریقے سے سائنس کی فیلڈ میں بھی جب آپ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی لیٹسٹ تحقیق اس وقت یہ ہے. اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی اس کا علاج اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپریشن جو ہے وہ لیزر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوگا. پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں نا, بریف کرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں آ کے ڈگریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ میں نے کلیریفیکیشن دے دی. اور یہاں پر یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے. اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا. اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا, اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی. باقیوں سے بھی پوچھنا ہے, اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں, ریفرنس چیک کرنا ہے. اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہے تو وہ قادیانی مر جائے گا, ادھر سارے کہیں گے نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے. تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے. تمام علماء سے پوچھیں, ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں, پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں. کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے, بابوں سے نہیں دینا. علمی پوائنٹ نمبر 9, اور وہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لاجیکلی تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں دلیل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے, بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنے بھول پن میں میرے بارے میں نام لیے بغیر, ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ بابوں کے خلاف ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے, کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں. بھائی ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں,
ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں. اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے. ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں, روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں. میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے, امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے, دین کا رشتہ ہے بس. تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے, وہ خود آ جائیں تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے. لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں, ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں, چندے کھائے ہیں, جدادیں بنائی ہیں. اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے لے کے آئے ہیں. عدی ابن حاتم, مشہور فیاض جو حاتم تائی تھے, ان کے بیٹے مسلمان ہوئے. کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے عرض کی کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. نبی الاسلام نے کہا کون سی؟ کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یا رسول اللہ, ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. نبی الاسلام نے فرمایا مجھے بتاؤ, جب تمہارے علماء اور یہ جوگی اور صوفی لوگ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال بتاتے تھے تو کیا تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. آگے سے عدی ابن حاتم نے یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا, یہ تو علماء کا کام ہے, ہمیں علماء سے ہی پوچھ کے چلنا چاہیے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں علماء سے نہیں پوچھنا, کتابوں کو دیکھنا ہے. ان علماء سے پوچھنا ہے جو کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان نے علماء سے پوچھنے کے بعد کتابوں سے ویریفائی کرنا ہے, ورنہ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اپنے علماء کو رب مان لیا تھا. مراد یہ کہ اپنے جو علماء ہیں نا, جب وہ بات کرتے تھے تو چیک نہیں تھے کرتے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, انبیاء کی وحی میں کیا لکھا ہوا ہے. یہی ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا, رسول, پیغمبر اور کتابوں کے ماننے والے تھے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. انہوں نے اپنی خرافات کو دین کا نام دے دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ بحث کرنے کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا تو سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ ان کافروں سے کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو اس کتاب سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ لے آؤ, یا انبیاء کے آثار یعنی سنت, اس کا ریٹن ریکارڈ حدیث. کہتے ہیں نہیں حدیث کا ذکر کدھر ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اگر تم سچے ہو, یعنی اگر تم اپنے دلائل میں سچے ہو, اس قرآن کو نہیں مانتے, تو اپنی الہامی کتابیں اور انبیاء کے آثار سنت لے آؤ. بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ, دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں, جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, کوئی بھی ہو, کتابیں ایک خدا کی بات کرتی ہیں, اور وہ خدا ہے جیلس گاڈ ہے, اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی بزرگ کو نہیں. ہاں پریکٹیکلی دیکھ لیں, سارے فرقوں کے, سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو قبروں پہ جا کے پکار رہے ہیں اور ان سے نظر نیاز کر رہے ہیں بجائے اللہ سے مانگنے کے. تو کتابوں کا دین جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے, صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے نا, کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے, یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں. او سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں او تواڈے بابے اور بخاری مسلم اور, یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں. تو اس طرح تو نہ کرو.
کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10. وہ کہتے ہیں جی باتیں آپ کی ساری بالکل درست ہیں, لیکن بس ہمیں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث کوئی پڑھے نا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے. توبہ توبہ توبہ. ہزاروں کرسچنز ہر سال قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو جائیں, اللہ کے ساتھ دشمنی پہ رکھا ہوا عقیدہ کہ ایک انسان کو انہوں نے خدا بنا لیا, عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے. جو آپ کے پروفٹ کو دجال مانتے ہوئے قرآن کو پڑھے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے دے. اور جو اپنے پروفٹ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں, وہ گمراہ ہو جائیں. واہ 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 واہ. سرکار یہ تو آج تک غداری کبھی فزکس کے پروفیسر نے نہیں کی ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تم لوگ غداری کر رہے ہو اپنے دین کے ساتھ. یہ کوئی نان مسلم آ کے بات کرے تو یہ کہیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں, اور اپنے مفتی جمعے کے خطبے میں کہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کہتے ہیں سبحان اللہ, بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے کے لعنت اللہ علی الکاذبین سبحان اللہ پڑھتے ہیں. تو غداری کر رہے ہیں نا یہ لوگ. اور دوسری بات, ہم میں سے کون ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو اپنے امام احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے امام اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے امام جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے امام سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو, اور عام جو سیدھے سادے مسلمان ہیں مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لو. تو بھائی ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے بزرگوں سے قرآن پڑھیں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کر لوں گا اور وہ ہو بریلوی عالم؟ اس کی تو ڈگری کینسل ہو جائے گی. تو اسے کہ ہم نے آپ سے نہیں پڑھنا, مفتی منیر سے بھی نہیں پڑھنا, ہم ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھیں گے, احمد صاحب بریلوی صاحب سے, کیونکہ انہوں نے ترجمہ کمائی کے لیے کیا تھا. نہیں, کمائی کے لیے نہیں کیا. کس لیے کیا تھا؟ تاکہ عوام کو پتہ چل جائے تو ہم عوام ہیں. جب وہ قرآن ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا تو اب وہ عربی کا بیریئر بھی ختم ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے میجورٹی, چونکہ ان کی زبان میں تھا قرآن, انہیں سمجھ آ گیا, اور چند سالوں کے اندر اس قرآن نے ایسی بجلی بھری کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑ کے رکھ دیا. ہزاروں سال کی امپائرز استحصال کر رہی تھی اپنی عوام کا, انہیں اکھاڑ کے رکھ دیا. تو جب ہماری زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو ہم اسی عالم سے پڑھ رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہے. ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. یہ الزام لگانا بند کرو, جھوٹ بولتے ہو تم. دیکھا کیسا جھوٹ پکڑا ان کا, کیسے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں. ڈائریکٹ کب پڑھ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا ہے, ہر فرقے نے اپنا اپنا کیا ہوا, پڑھ لو جو مرضی پڑھ لو. نماز کا طریقہ وہی نکلنا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. جتنی مرضی دو نمبری کرنی ہے کر لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی نکلنا ہے. اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کوئی نہیں ثابت ہونا, جو مرضی کر لو. تو جب علماء نے اس لیے تراجم کیے تھے کہ عوام الناس کو پتا چلے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر اس قسم کا گلا شکوہ کرنا کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں, نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پوچھو علماء کو کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن بتانا قرآن و سنت سے ہے. ہاں, اپنے بزرگوں کی تعلیمات نہیں بتانی. اب یہاں پہ آ کے پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص, وہ بھی صحابی ہیں. عمر بن عاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا, عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. وہ شخص بیٹھ گیا تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پہ اطاعت امیر کے اوپر کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کعبے کے سائے میں بیٹھ کے. تو وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت یہ بات آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے کہ اطاعت امیر کرنی ہے, خواہ جو مرضی ہو, خواہ ناک کٹا ایک حبشی بھی تم پہ مقرر کر دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو ان کا کہ اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں, آپ کے چچا کا لڑکا جو ہمارا امیر ہے اس وقت, معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں.
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور بعد میں جا کے ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کی بات مانیں جو کہ امیر ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اطاعت امیر کرنی ہے۔ اب اتنا بڑا چھکا ایک تابعی مار رہا ہے، تو وہ صحابی تھے، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اور آندھا کے بعد انجینئر کی ساری ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دو۔ یہ آج کے ڈیٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کی حدیثیں تو میں ہی بیان کرتا ہوں نا، اور یہ حدیثیں میں نے امام مسلم سے میں نے خود گن پوائنٹ پہ داخل کروائی تھی۔ تو آندھا جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو یہ کہا کرے کوئی علمی بات کرو، ٹھیک ہوگا جی؟ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔